سے نہیں آ رہی لیکن ایمان میں خامیاں نکال رہا، وضو کے فرائض اسے نہیں آتے لیکن ایمان کی غلطیاں نکال رہا، اسے غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے لیکن وہ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے ایمان کی غلطیاں بیان۔ محترم حضرات، آج کل لوگ غیبت سے بچتے نہیں ہیں۔ آج کل لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آج کل لوگ ایک دوسرے کی غیبت کھڑے ہو کر کے کر رہے ہیں، ایک مسلمان بھائی کی غیبت چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے کر رہے ہیں۔ میرے پیارے، غیبت سے بچنا چاہیے، غیبت سے رکنا چاہیے۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو ایک ایمان کی ایک مقتدی غیبت کر رہا، آتا کچھ نہیں اسے، وضو کے فرائض اسے نہیں آ رہے لیکن ایمان میں خامیاں نکال رہا، وضو کے فرائض اسے نہیں آتے لیکن ایمان کی غلطیاں نکال رہا، اسے غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے لیکن وہ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے ایمان کی غلطیاں بیان کر رہا۔ اب جسے وضو کے فرائض نہیں آتے ہوں، جسے غسل کا طریقہ نہیں آتا ہو، غسل کے فرائض نہیں آتے ہوں، وہ ایمان کی غلطیاں نکالے گا، وہ ایمان میں خامیاں نکالے گا۔ لیکن میرے پیارے، نہیں، مقتدی ایمان کی غیبت ضرور کرتا، یہ جتنا بہتر عالم ہو، یہ جتنا بہتر امام ہو، متقی پرہیزگار ہو، لیکن آج کا معاشرہ یہ ہے کہ مقتدی اس کے پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہیں اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہیں اور اس کی غیبت کیا کرتے ہیں، اور غیبت کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں غیبت کسے کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہا کہ حضور، فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ جیسے اس بات کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہیں، فوراً تازہ چھہارا منگواتے ہیں اور تازے چھہارے منگوا کر کے تحفے کے طور پہ اسے ایک طباق میں رکھتے ہیں اور بطور تحفہ اس شخص کے پاس بھیجتے ہیں اور کہلوا بھیجتے ہیں کہ میں اس کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو میرے دفتر اعمال میں منتقل کر دیا، میرے دفتر اعمال میں منتقل کر دیا، اور میں اس کے اس احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا لیکن یہ حقیر سا تحفہ قبول فرمائے۔ جیسے ہی اس بات کو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلوک کو شخص دیکھتا ہے، وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ خدمت میں حاضر ہو کر کے معافی طلب کرتا اور معافی چاہتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کسی کی غیبت کرنے سے سراسر ہمارا ہی نقصان ہے، ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے جس کی ہم غیبت کرتے ہیں، وہ فائدے میں رہتا ہے۔ لیکن آج ہم کسی کی غیبت کرنے سے رک نہیں رہے۔ وہ فائدہ کس طرح حاصل کرتا ہے؟ وہ اس طرح فائدہ حاصل کرتا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے اس غیبت کرنے والی کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جاتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، غیبت سے ہم پرہیز کریں، غیبت سے رکیں۔ جب تک ہم غیبت سے پرہیز نہیں کریں گے، عزیزان ملت اسلامیہ، ہم متقی کیسے بن سکیں گے؟ ہم پرہیزگار کیسے بن سکیں گے؟ تو پرہیزگاری اختیار کریں، ہم متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کریں اور ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ تو بتاؤ، ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت کیسے کر رہا ہے؟ ایک بھائی کی برائی کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ ارے حدیثوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی عیب اس کے میں نکلے تو اس عیب کو کسی کے پیٹھ پیچھے بیان نہ کیا جائے، اس عیب کو 4 لوگوں کے بیچ میں بیان نہ کیا جائے، بلکہ اگر کسی میں کوئی عیب دکھتا ہے، کوئی خرابی یا کوئی برائی دکھتی ہے تو اس برائی کو اکیلے تنہا اس کو لے جا کر کے اس کی اصلاح کی جائے، اس کو بتایا جائے، اس کو اس برائی سے روکا جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا تو یہ طریقہ ہے کہ جیسے ہم کو برائی دکھنا شروع ہوئی، ہم لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ غلط ہے، اس سے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو ہم لوگوں کے سامنے اگر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو
تو وہ بندہ گناہوں سے رکے گا نہیں، بلکہ اس کے دل کے اندر ایک کیفیت، ایک رسوائی طاری ہو جاتی ہے، اور جب رسوائی طاری ہوتی ہے تو بندہ اس راستے سے رکتا نہیں، بلکہ اسی راستے پہ وہ چلنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھتا ہوں یہ دنیا والے میرا کیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی کی برائی ہم کسی کے پیٹ پیچھے نہ کریں، اگر اس کی اصلاح کرنی ہے، اگر اس کو روکنا ہے اس چیز سے، تو اسے تنہا اکیلے میں لے جا کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ہر ایک مسلمان پہ فرض ہے کہ اگر اس کے مسلمان بھائی میں کوئی غلطی یا کوئی گناہ کرنے والی چیز نظر آتی ہے جس سے وہ گناہ کر رہا ہے، تو اس گناہ سے روکنا ہر ایک مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اس کو، اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان بھائی کو اس گناہ سے روکے، اس گناہ سے بچائے، یہ اس پہ فرض ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اللہ والوں کا طریقہ تو دیکھو، حضرت خواجہ حسن بصری نے یہ نہیں کہا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ، بلکہ انہوں نے اس کے پاس تحفہ بھیجا، اور جب تحفہ بھیجا تو اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ والے برائیوں کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ برائی کا بدلہ بھی وہ نیکی سے دیا کرتے ہیں۔ تو ہم نیک بندے بنے، ہم نیک بندے بنے، ہم خدا کے بندے ہیں تو ہم نیک بندے بنے۔ جب ہم نیک بندے ہو جائیں گے تبھی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ تو ہم نیک بندے بننے کی کوشش کریں، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ میں برائی کر رہا ہے تو اس کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، اور جو اللہ کے سپرد کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ دیتا ہے۔ خود بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ جب اللہ کے سپرد اپنے معاملے کو کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اچھا آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کیا کریں۔